اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایمان سے حاصل کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اسے اپنے تجربے سے حاصل کرنا بالکل الگ بات ہے۔ میں کہتی ہوں کہ قانونی یا جائز طور پر حاصل کرنا الگ بات ہے۔ بہت سی برکات ہیں جو قانونی طور پر ہماری ہیں، کیونکہ یسوع نے ہماری خاطر جان دی، اس کا خون بہایا گیا، اپنے خون سے ایک نئے عہد پر مہر کی، اور ایک نئے سرے سے پیدا مسیح کے طور پر ہم اس کے ہم میراث ہیں اور میراث کے مالک ہیں۔ یہ قانونی طور پر ہماری ہے، لیکن اس کو اپنی ملکیت بنانا وہ نقطہ ہے جہاں ہم میں سے بہت سے مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں سے نکلے، وہ مصر میں غلام تھے۔ یہ گناہ کے غلام ہونے کے برابر ہے۔ خدا نے ایک رہائی دلانے والا بھیجا، موسیٰ، اور اس نے ہمارے لیے بھی ایک رہائی دلانے والا بھیجا، یسوع مسیح، اور ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہو گئے۔ وہ فرعون کی غلامی سے نکل کر ایک وعدہ کی ہوئی سرزمین کی طرف چل پڑے۔ ہم گناہ کی غلامی میں سے نکل آئے اور ہم خدا کے بڑے وعدوں کے بارے میں سنتے اور سیکھنا شروع کرتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی میں کس طرح حاصل کریں۔ بنی اسرائیل کو ایک ایسی جگہ سے گزرنا تھا جسے بائبل بیابان کہتی ہے۔ یہ بیابان سے ہو کر گزرنے والا سفر ایک کوے کے لیے تو 11 دن کا تھا۔ ملک موعودہ میں پہنچنے کے لیے انہیں 40 طویل، مصیبت زدہ اور ناخوشگوار سالوں کا سفر کرنا پڑا۔ بالآخر کچھ ہی لوگ ملک موعودہ تک پہنچ پائے، جبکہ زیادہ تر نہیں پہنچ پائے۔ کئی لاکھ لوگ وہاں سے نکلے تھے، بچے ملا کر تقریباً 15 لاکھ، جن میں سے چند ہی لوگ ملک موعودہ میں داخل ہوئے۔ یشوع، کالب اور کچھ اور نوجوان جو اس وقت تک شعور کی عمر تک نہیں پہنچے تھے، خدا ان سے اس قدر بیزار ہو گیا تھا کہ ان سے کہہ دیا کہ تم وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگے۔ اب ہم کہانی پڑھتے ہیں اور سر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس قدر احمق ہیں، احمق احمق احمق۔ اگر یہ سفر صرف 11 دن کا تھا تو وہاں پہنچنے میں 40 سال کیسے لگ گئے؟ لیکن آج رات ہمیں آنکھیں کھولنے اور اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے لوگ تو نہیں کہ جو ایک ہی پہاڑ کے گرد بار بار چکر لگا رہے ہیں۔ اور آج کی رات آپ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے پہاڑ کو پار کر کے تیزی سے وعدے کی سرزمین کی طرف بڑھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے دشمن ان کا مسئلہ ہے۔ وہ اسماعیلی، ہوی، جبوسی اور کنانی تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کے دشمنوں کی اپنی اپنی ایک فہرست ہے۔ یہ شاید ہمارا برا خاوند، چڑچڑا ہمسایہ، بیماری، غربت یا برا ماضی، یا ہماری اپنی فہرستیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ شیطانی مسائل ہیں یا شیطان ہیں، اگر یہ سب مجھے چھوڑ دیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب بہت سال پہلے میں نے اس کا گہرے طور پر مطالعہ کیا اور گہرے طور پر اس کی تحقیق کی، تو مجھے احساس ہوا کہ ہم واضح طور پر جان سکتے ہیں کہ ان کے دشمن ان کا مسئلہ نہیں تھے، کیونکہ خدا تو پہلے ہی ان کے ساتھ تھا۔ اور اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جب خدا ہماری طرف ہے تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اور خدا ان کی طرف تھا، اور اس نے انہیں کہا کہ جو میں تمہیں کہتا ہوں اگر تم وہی کرو گے تو صحرا کا ایک چھوٹا سا سفر طے کر کے تم میرے وعدوں سے لطف اندوز ہو سکو گے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس کی وجہ ان کے دشمن نہیں تھے۔ یہ کنانی، فرزی، ہوی اور باقی دشمن نہیں تھے۔ اس کی وجہ اس ملک کے دیو قامت لوگ بھی نہیں تھے۔ ان کا دشمن ان کی غلط سوچ اور غلط رویہ تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس طرح خدا چاہتا ہے وہ کیسے اس طرح سوچیں۔ جس طرح خدا چاہتا ہے آپ سوچیں۔ اگر آپ اس طرح سوچنا سیکھ جائیں گے تو یقیناً اپنی سوچ کے ذریعے آزادی میں داخل ہو سکیں گے۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ غلامی کی سوچ رکھتے ہوئے فتح مند بھی ہوں۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ اداسی اور مایوسی کی سوچ کے ساتھ آپ خوش بھی رہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کی غلامی کی سوچ میں مبتلا رہتے ہوئے گناہ سے آزاد ہوں۔ اس کی ایک بڑی مثال رومیو 6 باب میں ملتی ہے۔ رومیو 6:2 میں پولس کہتے ہیں کہ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں۔ بائبل کہتی ہے کہ جب مسیح منہ آ تو ہم بھی اس میں مر گئے، کیونکہ اس نے ہمارے گناہ صلیب پر ٹانگ دیے تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر جائیں اور راست بازی کے اعتبار سے زندہ رہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کا ایک حصہ ایسا ہے جو نئے سرے سے پیدا شدہ ہے اور جو گناہ سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ گناہ کے اعتبار سے مردہ ہے، اسی لیے جب آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو تنگ کرتا ہے۔
جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ آپ گناہ سے لطف اندوز ہوتے تھے. لیکن نئی پیدائش کے بعد آپ کے مسائل نئے انداز کے ہو گئے، کیونکہ اب آپ سکون سے گناہ نہیں کر سکتے. یہ آپ کو تکلیف دیتا ہے. اب آپ کا ایک حصہ گناہ نہیں چاہتا. چونکہ ایک جسم، پرانا ذہن، پراگندہ اور بے قابو جذبات اور ہٹ دھرمی ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے خدا اور پاک روح کو ان پر ابھی بہت کام کرنا ہے. دراصل یہی ہمارا بیابان ہے. جب تک ہماری روح خدا کے کلام کے وسیلہ نئی نہیں بنتی، یہی ہمارا بیابان ہے. ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے خدا کو جو ہماری روح میں رہتا ہے اجازت دے کہ ہماری روح جان میں مداخلت کرے. وہ اس چھوٹی سی جگہ روح میں رہنا نہیں چاہتا. وہ آپ کے ذہن، آپ کے جذبات، آپ کی قوت فیصلہ، آپ کے مال و دولت، آپ کے رشتوں، آپ کی تفریح میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور بالآخر آپ کے ذریعے ایک روشن چمکدار نور کی طرح نظر آنا چاہتا ہے، تاکہ دنیا کہہ سکے کہ جو کچھ اس شخص کے پاس ہے مجھے بھی چاہیے. آئیے خدا کی تعریف کریں. رومیو 6:2 میں لکھا ہے کہ ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہیں، لیکن پھر رومیو 6:11 بتاتی ہے کہ اب اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ اور خدا کے اعتبار سے زندہ سمجھو. مجھے یہ پسند ہے کیونکہ لفظ سمجھو آپ کے ذہن کا ایک عمل ہے. تاہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رومیو 6:2 کہتی ہے کہ تم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہو، جبکہ رومیو 6:11 کہتی ہے کہ اب یہ بھی سوچو کہ تم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہو. ایمان رکھیں کہ آپ گناہ کے اعتبار سے مردہ ہیں. لہٰذا ہم کہیں گے کہ ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ ہیں اور مسیح میں آزاد ہونے سے متعلق گیت گائیں، لیکن پھر ہم گناہ سے خوفزدہ بھی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے نشے میں مبتلا ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، میں اس پر قابو نہیں پا سکتی، یہ بہت مشکل ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی. لہٰذا ہم اس بیابان میں پھنسے رہتے ہیں. جس طرح خدا سوچتا ہے ہمیں اسی طرح سوچنا ہوگا اور وہی کہنا ہوگا جو خدا کہتا ہے، کیونکہ یہ تیزی سے بیابان میں سے نکل کر وعدے کی سرزمین میں رہنا شروع کرنے میں ہماری مدد کرے گا. خدا کی مدد سے آپ اپنی سوچ پر قابو پا سکتے ہیں، پاک روح کی بہت زیادہ مدد سے، پاک روح پر بہت زیادہ بھروسہ کر کے آپ اپنی سوچ پر قابو پا سکتے ہیں. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنی سوچوں کی فہرست نہیں بنا لیتے. اور میں اسے کہتی ہوں کہ جو آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا، کیونکہ انسان اپنی سوچ کی پیروی کرتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی سے ناخوش ہیں تو اپنے گھر جائیں اور خود سے ہم کلام ہوں اور سوچیں کہ اب تک آپ کن باتوں کے بارے میں سوچتے رہے. دوسری چیزوں پر الزام تراشی کے بجائے خود اپنے آپ سے ملیں اور اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا آپ کے لیے اپنی بیکار سوچ سے کنارہ کش ہونے کا وقت آ گیا ہے. آمین. اپنے ذہن کو قابو میں رکھو اور درست چیزوں پر قائم رہو. آپ کو معلوم ہے کہ 1 یا 2 مشہور حوالے ہیں جو ہم ذہن یا سوچ کے متعلق سکھاتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. 2 کرنتھیوں 10:4 اور 5 اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کے خلاف ہے یسوع مسیح کے تابع کر دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک جنگ جاری ہے. غلط سوچیں، دلائل، نظریات جو خدا کے کلام سے متفق نہیں ہوتے، بائبل ہمیں ذمہ دار ٹھہراتی ہے. ان کو تلاش کریں اور ان کو ختم کریں. اب ہم خود ہی ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ پاک روح پر بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ خدا میں مانگتا ہوں کہ جب میرے ذہن میں کوئی غلط سوچ آئے تو مجھے خبردار کر دے. دعا کریں کہ خدا جب بھی میرے ذہن میں کوئی غلط بات آئے تو مجھے آگاہ کر دے. ایسا نہ ہو کہ میں بیٹھا ہوا بے وقوفانہ کام کرتا رہوں. میں جب بھی کچھ برا سوچوں تو مجھے خبردار کر دے. اور جب آپ اس طرح دعا کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ مجھے ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں، مجھے ایسا سوچنا نہیں چاہیے، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں. اور ذہن کے ان قلعوں کو ڈھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کے محنتی شاگرد بنیں. اور آج رات آپ یہاں ہیں تو یہ اسی کا حصہ ہے، اور میں آپ کو سراہتی ہوں کیونکہ آپ نے جمعے کی رات کا انتخاب کیا، یعنی پارٹی کی رات. کام کا ہفتہ ختم ہو گیا اور آج آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ باہر جا کر بے فائدہ چیزوں پر اپنی ساری تنخواہ ضائع کر سکتے تھے اور بہت سی جگہوں پر جا سکتے تھے جہاں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، اور آپ سکون سے صوفے پر بیٹھ سکتے تھے کیونکہ آپ ہفتے بھر کے کاموں سے تھک گئے ہیں. لیکن آپ یہاں موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں عمارت کے اوپر کے حصے تک، تاکہ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں اور اس کی پرستش کریں. میں آپ کو سراہتی ہوں. مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ فتح میں چلنے کے لیے یہ کافی نہیں، اور میرا مطلب آپ کی حوصلہ شکنی کرنا نہیں. آپ کو صبح اٹھ کر کچھ اور مطالعہ کرنا ہے.
پھر دعا کرنا، پھر کچھ پرستش کرنا، اگلے دن گرجا گھر بھی جانا ہوگا اور شاید اگلی رات بھی چرچ جانا ہوگا، اگلے ہفتے ہونے والی کسی میٹنگ پر بھی جانا ہوگا. اگلے ہفتے میرے پورے 5 پروگرام دیکھیں، کچھ اپنے آئی پیڈ پر حاصل کریں، کچھ آئی فون پر، بس کلام کا مطالعہ جاری رکھیں، کلام کلام اور بس کلام. اور بہت جلدی آپ بالکل مختلف انداز سے سوچنا شروع کر دیں گے. رومیو 12:2 میں لکھا ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. شکریہ، میں بھی آپ سے پیار کرتی ہوں. یرمیہ 4:14 کہتی ہے، برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ مجھے پسند ہے. یرمیہ 4:14، اے یروشلم تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے. برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ میں نے جو پہلی چیز نوٹ کی، جو بنی اسرائیل کا مسئلہ تھی اور جس کی وجہ سے انہوں نے فتح حاصل کرنے میں اتنا وقت لیا، اور اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ تو فتح میں داخل ہو ہی نہ سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور آسمان پر جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ یہاں زمین پر کبھی بھی فتح مند زندگی کا لطف نہیں اٹھا پائیں گے. کیا آپ جانتے ہیں آپ کو آسمان میں داخل ہونے کے لیے فتح کی ضرورت نہیں ہے، آپ یسوع کے خون کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں. لیکن اپنے سفر سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو فتح کی ضرورت ہے، اور میرے خیال سے دوسروں کے لیے گواہی کے طور پر انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے. آمین. تو پہلی بات جو میں نے سمجھی جو انہوں نے کی تھی وہ یہ کہ ان کے پاس مستقبل کے لیے کوئی مثبت تصور نہیں تھا. وہ ہمیشہ ماضی کے بارے میں بات کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کا ماضی ان کے مستقبل پر نافذ ہوگا. اور آج میں یہاں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ چاہے آپ کے ماضی میں کچھ بھی ہوا ہو، اس وقت چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہو، اگر آپ روح کے وسیلہ سے دیکھنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کو خوبصورت اور شاندار مستقبل حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا. بائبل بتاتی ہے یسایہ 11 میں کہ یسوع اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے. وہ روحانی آنکھوں سے دیکھتے اور روحانی کانوں سے سنتے تھے. ہمارے پاس بھی جسمانی کان اور آنکھیں ہیں، اور ہمارے پاس روحانی آنکھیں اور روحانی کان بھی ہیں. اپنی جسمانی آنکھوں سے ہم اپنے ارد گرد کے حالات اور واقعات دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رونما ہو رہا ہے، لیکن اپنی روحانی آنکھوں سے ہم وہ دیکھتے ہیں جو اپنی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. ہم ایمان کی روح سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میرا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے، اور میرا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے. حال ہی میں ایک عورت اوٹا کے ایک علاقے میں اسٹار بکس پر مجھے ملی، اور اس نے مجھے پہچان لیا اور بات چیت شروع کر دی. کہنے لگی کہ میں نے آپ کی منسٹری کو لکھا اور اپنے سارے مسائل بتائے، اور پھر اس نے اپنے مسائل بتانا شروع کیے. اس نے کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری زندگی میں مجھے بہت دکھ دیا گیا. میں نے اسے نہیں کہا کیونکہ میں اس کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں وہاں سے اٹھی میں نے سوچا میں بھی بہت دکھ سے گزری ہوں، لیکن میں قابو پا چکی ہوں. آمین. اور وہ اسی جگہ پر رک گئی. مجھے زندگی میں بہت دکھ دیے گئے، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کسی جگہ بیٹھی 1, 5 یا 10 سال بعد بھی یہی اداس کہانی سنا رہی ہوگی. صرف یہ ہوگا کہ اس کی کہانی پہلے سے بھی زیادہ تلخ اور بدتر ہوتی جائے گی، کیونکہ اسے اپنی زندگی میں تبدیلی کی کوئی امید نہیں. اور میں نے اسے تھوڑا بتانے کی کوشش کی کہ خدا چیزیں بدل سکتا ہے، صرف آپ کو خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بار بار دیوار سے سر ٹکرا رہی ہوں. اس کا معاملہ خاص تھا، میں نے اس جیسا پہلے نہیں سنا. اس کی طرح کے بدترین حالات سے کوئی نہیں گزرا. اسے بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کا ان حالات میں سے نکلنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. ہاں، میں نے ایسے حالات سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ آپ کے لیے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو اپنا ذہن خود ہی تیار کرنا ہوگا. میں چاہتی ہوں کہ پیدائش 13 باب میں سے آپ ایک مثال پڑھیں. وہاں ایک شخص ہے ابراہم، جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا.
تو بھی بالآخر جو کچھ بھی اس نے کھو دیا تھا اسے اس سے زیادہ ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کی مشیت میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایمان کی آنکھ سے دیکھنا سیکھ جاتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ نے کھویا آپ کو اس سے زیادہ مل جائے گا۔ ایوب نے سب کچھ گنوا دیا، بڑی مصیبتیں آئی، لیکن آخر میں جو اس نے کھویا تھا خدا نے اس سے اسے دگنا عطا کیا۔ ابراہیم نے جو کچھ اس کے پاس تھا بانٹ کر اپنے بھتیجے لوط کو برکت دی، اور وہ دونوں بہت خوشحال ہو گئے۔ ان کے پاس بہت سے مویشی، بہت سے نوکر چاکر ہو گئے، ان کے لیے ایک ساتھ رہنا مشکل ہو گیا۔ ان کے نوکر آپس میں جھگڑتے تھے، تب ابراہیم نے پہل کی اور لوط کے پاس گیا۔ وہ صالح بننا چاہتا تھا۔ اس نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان جھگڑا نہ ہو، تو خود فیصلہ کر کہ زمین کا کون سا حصہ لینا چاہتا ہے، اور جو تو چھوڑے گا وہ میں لے لوں گا۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ حیرت انگیز انکساری کا مظاہرہ ہے۔ میں ہوتی تو کہتی کہ جو مجھے پسند ہے میں لوں گی، جو بچ جائے وہ تم لے لو۔ اگر میں تمہارے لیے کچھ نہ چھوڑتی تو تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ یقیناً ابراہیم ایک خدا پرست شخص تھا۔ شاید ان وجوہات میں سے ایک یہ تھی کہ خدا نے اس سے عہد باندھا اور جیسے چاہتا تھا اسے استعمال کیا۔ یقین رکھیے اگر آپ 13 باب پڑھیں تو لوط نے اپنے لیے وادی یردن کا بہترین علاقہ چنا اور ابراہیم کو بقیہ لینا پڑا۔ وہ بہت اچھی حالت میں نہیں تھا، لیکن آیت 14 بتاتی ہے اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا۔ اور 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ سو خدا یکساں اہمیت کی حامل 2 باتیں کہہ رہا ہے۔ پہلی کہ شمال، جنوب، مشرق، مغرب کی جانب دیکھ اور جہاں تک تیری نظر جائے میں تجھے دوں گا۔ ظاہر ہے وہ اسے جسمانی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہی کہہ رہا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ آج رات خدا آپ سے کہنا چاہتا ہے اپنے مستقبل میں جھانکو۔ ایمان کی بدولت تمہیں کیا دکھتا ہے؟ کیا آپ خود کو قرض سے آزاد دیکھتے ہیں؟ کیا آپ خود کو ایک مالک مکان ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے پاس نئی کار دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے لیے اچھی نوکری دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ خود کو بہت سے کئی لوگوں کے لیے باعث برکت ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ جو خواب آپ نے اپنے لیے دیکھا تھا، کیا آپ خود کو وہ زندگی گزارتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر خدا کی بھی یہی منشا ہے تو آپ اس خواب کو پورا کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ اسے نہیں دیکھ سکتے تو آپ اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے اس سے کہا اور جو کچھ تو دیکھتا ہے میں تجھے دے دوں گا، اب اٹھ اور اس میں چل اور اسے حاصل کر۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی کچھ کرنا ہے۔ میرا ایک خواب تھا الہی رویا کے انجیل کی منادی کروں۔ خدا نے یہ خیال اس وقت میرے دل میں ڈالا جب 1976 میں ایک تعلیمی کیسٹ سن رہی تھی۔ میں اس قدر حیران ہوئی کہ کس طرح کوئی مرکز کی انجیل سے ایک حوالہ لے کر 1 گھنٹے تک منادی کر سکتا اور لوگوں کی توجہ مرکوز رکھ سکتا ہے۔ اور میرے دل میں انجیل کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے بھڑکتی ہوئی خواہش پیدا ہوئی۔ موقع و محل کے لحاظ سے تو اس وقت یہ ایک احمقانہ بات تھی، یہ خدا ہی ہو سکتا تھا۔ سمجھ لیں میرے لیے اس کام کو کرنے کے امکانات نہایت محدود تھے۔ خدا آپ کے دل میں وہ چیزیں ڈالتا ہے جو آپ کے ذہن کے مطابق احمقانہ ہوتی ہیں۔ غیر تجدید شدہ ذہن کے ساتھ آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، آپ روحانی ذہن اپنائیں۔ خدا آپ کو وہ باتیں دکھائے گا جو ممکن ہوں گی، مگر جب آپ کلام پڑھیں تو اسے اس طرح سے لیں جیسے وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کسی خاص جماعت کے خاص لوگوں کے لیے ہے، بلکہ کلام میں ہر وعدہ آپ کے لیے ہے۔ یہ سب آپ کے لیے ہے۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ آمین۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ بذریعہ ایمان اسے دیکھنے کے لیے آپ کو یقین کرنا ضروری ہے۔ پہلے آپ اسے روحانی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر اسے جسمانی آنکھوں سے بھی دیکھ سکیں گے۔
میں مسوری کی رہائشی ہوں جسے ثابت کرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نظام الہی میں آپ کو پہلے ایمان لانا ہے، ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، بالآخر آپ اسے روح میں دیکھ سکیں گے۔ گو کہ جس کا میں یقین رکھتی ہوں کہ خدا نے مجھ سے کہا اور مجھے عطا کیا، ایمان کے ذریعے میں وہ حاصل کرتی ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ خدا وعدوں میں سچا ہے، جو مانگتی ہوں وہ پاتی ہوں، تو بھی زمین پر قبضہ کرنے مجھے خود جانا ہوگا۔ قابض ہونا ایک دلچسپ لفظ ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو مطلب یوں ہوگا، پرانے قابضین سے قبضہ چھڑا کر مالک بننا، کیونکہ وعدہ کی سرزمین میں دشمن موجود تھے اور وہ ان سے روابط رکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہاں نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ بار بار چکر کاٹتے رہے، خدا کا انتظار کرتے رہے کہ وہ ان کے جانے سے پہلے ان کے لیے دشمنوں سے نمٹ لے گا۔ اب یہاں ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ در حقیقت 2 سال کے عرصے میں وہ موعودہ سرزمین کی سرحد تک پہنچ چکے تھے۔ اگر میں آپ کو استثناء کا حوالہ دوں جو ابھی دیتی ہوں، آئیے پھر سے استثناء پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ استثناء پہلا باب اس کی 20ویں آیت، وہاں میں نے تم سے کہا کہ تم اموریوں کے کوہستانی ملک تک آ گئے ہو، جسے خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے۔ یہ موسیٰ کہہ رہا ہے، دیکھ اس ملک کو خداوند تیرے خدا نے تیرے سامنے کر دیا ہے، سو تو جا اور جیسا خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کہا ہے تو اس ملک پر قبضہ کر اور نہ خوف کھا اور نہ ہی ہراساں ہو۔ تب تم سب میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ ہم اپنے جانے سے پہلے وہاں آدمی بھیجیں جو جا کر ہماری خاطر اس ملک کا حال دریافت کریں اور آ کر ہم کو بتائیں کہ ہم کو کس راہ سے وہاں جانا ہوگا اور کون کون سے شہر ہمارے راستے میں پڑیں گے۔ اور یہ بات مجھے بہت پسند آئی، چنانچہ میں نے قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی چنے۔ یہ وہ 12 جاسوسوں کی کہانی ہے جو وعدے کی سرزمین کا حال دریافت کرنے گئے۔ اسی طرح آیت 25 بتاتی ہے، اور وہ اس ملک کا کچھ پھل ہاتھ میں لے کر اسے ہمارے پاس لائے اور ہم کو یہ خبر دی کہ جو ملک خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے وہ اچھا ہے۔ آیت 26 دیکھیں، تو بھی تم وہاں جانے پر راضی نہ ہوئے بلکہ تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم سے سرکشی کی۔ اتنا وقت نہیں کہ پوری کہانی پڑھیں، لیکن بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں ضرور جائیں گے، اور خدا نے کہا اب نہ جانا، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ جب میں نے کہا تھا اس وقت جانا تھا۔ اس وقت وہ موعودہ سرزمین کی سرحد پر تھے جب خدا نے انہیں یہ کہا اب وقت ہے کہ تم جاؤ اور اس زمین پر قبضہ کرو، لیکن وہ نہیں گئے۔ انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور مزید 38 سال بیابان میں چکر کاٹتے رہے، اور ان میں سے بہت سے وہیں مر گئے۔ آج رات میں آپ کو کچھ سکھانا چاہتی ہوں۔ جب خدا آپ سے کسی چیز سے نمٹنے کے لیے کہے، جب خدا آپ سے کہے کہ کچھ کرنے کا وقت ہے، تب اس کام کو کرنے کے لیے خاص برکت دی جاتی ہے۔ آپ اسے اپنی سہولت کے مطابق کسی اور وقت کے لیے یا جب اپنے آپ کو اس کے لیے تیار سمجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت یہ فیصلہ کریں کہ میں اس سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے ابھی اسے حل کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ انکشاف ہو، خدا نے آپ کو اس وقت فضل سے آری رکھا ہے۔ جب خدا ہماری زندگیوں میں قدم رکھتا ہے تو ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کے دل میں موجود معاف نہ کرنے کے رویے سے نمٹ رہا ہے تو آپ ہونے دیں۔ کوئی احمقانہ ہیلا نہ بنائیں کہ لوگوں کو معاف کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ میں بتاتی ہوں مشکل کیا ہے۔ لوگوں سے نفرت کرنا انہیں معاف کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ نفرت، تلخی، ناراضگی اور ہر وقت زہر سے بھرے رہنے کی نسبت معاف کرنا آسان ہے۔ اگر خدا آپ کی کسی تباہ کن عادت سے نمٹ رہا ہے تو آپ ہرگز ایسا نہ سوچیں کہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ کسی بھی کام کو کرنے یا فتح حاصل کرنے کی قوت دیے بغیر خدا کبھی بھی آپ کو اس سے نمٹنے کو نہیں کہے گا۔ آپ کو ایمان رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں جو ای میل کے ذریعے آیا ہے۔ وسکانسن سے کارل لکھتے ہیں، میں جب 9ویں جماعت میں تھا تو زندگی کی مشکلات سے بھاگنے لگا تھا، کیونکہ میرے چھوٹے خط کی وجہ سے اسکول میں لڑکے مجھے مذاق کا نشانہ بناتے تھے۔ 9 سال کی عمر میں میرے دادا نے پہلی دفعہ مجھے شراب پلائی اور پھر نشہ بازی کی وجہ سے مجھے 7 ماہ کے لیے جیل ہو گئی۔ کئی سال بعد ایک کانفرنس میں جوائس کا پیغام سننے کے بعد سے میں اب باقاعدگی سے ان کے پروگرام سنتا ہوں۔ میں نے سیکھا ہے کہ اگر ہم روح کے پھلوں میں چلیں اور زندگی کی راہ کے طور پر خدا کے کلام کو پڑھیں تو مسیحی زندگی کس قدر شاندار ہو سکتی ہے۔ اور میں اس بات پر زور دوں گی
کہ اپنے ذہن کی تجدید کے لیے اپنے ماضی کو بھول کر زندگی کی راہ کے طور پر خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا اور اپنی روحانی آنکھیں کھول کر خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ خدا کے کلام کا محنتی طالب علم ہونا ہمارے ذہن کے قلعوں اور بندھنوں کو توڑتا ہے تاکہ آپ وہ بن سکیں جو خدا چاہتا ہے اور وہ کر سکیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں۔